السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ جنگ بندی کے دوسرے دن اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہفتے کے روز قطر اور مصر نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل کے حوالے سے حماس اور اسرائیل سے مذاکرات کیے۔ رکاوٹوں کو دور کیا گیا۔ رات گئے حماس نے 13 اسرائیلی اور 4 غیر ملکیوں کو ریڈراکس کے حوالے کر دیا۔ ان 4 یرغمالیوں کا تعلق تھائی لینڈ سے ہے۔ اسرائیل کی 6 خواتین اور 7 بچوں کو رہا کیا گیا۔ 13 یرغمالیوں کو اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے کے قریب اسرائیل نے عوفہ جیل سے 39 فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ فلسطینی قیدی مغربی کنارے کے علاقے بیتونیہ پہنچ گئے، جہاں فلسطینی قیدیوں کا استقبال بھی کیا گیا۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں میں 38 سال کی اسرا جعابیس بھی شامل ہیں۔ انہیں 2015 میں گرفتار کیا گیا تھا اور 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 48 روز لڑائی کے بعد 4 روز کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ 49 اور 50ویں روز جنگ بندی رہی۔ جنگ بندی کے پہلے دن حماس نے 13 اسرائیلی رہا کیے اور بدلے میں اسرائیل نے 39 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا۔ العربیہ کے مطابق دوسرے روز حماس نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ فائرنگ کی گئی اور امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ اس بنا پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کی جا رہی ہے۔ یاد رہے، 4 روزہ جنگ بندی کے دوران 50 اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا اور بدلے میں 150 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی مختصر سی خبر جسے آپ حضرات ابھی سن رہے تھے۔ اور اسرائیل جو ہے لگاتار خلاف ورزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں فائرنگ کر دیتا ہے، کہیں غزہ میں جو امدادی ٹرک وغیرہ داخل ہوتے ہیں، راحت رسانی کے جو سامان ہیں، اگر کوئی ٹرک آتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ گھٹیا حرکتیں اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ جب جنگ بندی ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، تو معاہدے کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ حضرات کا اسرائیل کے اس رویے کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجیے۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔